حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کے ڈیجیٹل تعلیمی پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم صحابی رسول حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ کا نام عامر بن عبداللہ ہے اور ابو عبیدہ کنیت اور لقب امین الامت ہے۔ یہ لقب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ والد کا نام عبداللہ ہے لیکن دادا کی طرف سے منسوب ہو کر ابن جراح کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کا شمار اولین اسلام قبول کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ آپ کا تعلق قریش کی ایک شاخ بنو فہر سے تھا۔ دیگر مسلمانوں کی طرح ابتدا میں قریش کے مظالم کا شکار ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، لیکن مکی دور میں ہی واپس لوٹ آئے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند روز قبل مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تک قباء میں قیام کیا۔ ہجرت مدینہ کے وقت ان کی عمر 40 سال تھی۔ وفات مدینہ میں انصاری صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بنائے گئے۔ بے مثال خدمات اسلام کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن صحابہ کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دی ان میں سے آپ ایک ہیں۔ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا اور زرہ کی 2 کڑیاں چبھ گئی تھیں جس سے سخت تکلیف ہوئی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دان سے پکڑ کر ان کو کھینچا اور وہ کڑیاں نکال دی۔ اگرچہ ان کڑیوں سے نکلتے حضرت ابو عبیدہ کے 2 دان شہید کر دیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری میں 2 دان کیا جان بھی نثار ہو جاتی تو پرواہ نہ تھی۔ آپ بیت رضوان میں بھی شریک تھے، فتح مکہ کے لشکر میں بھی شریک تھے اور اس کے بعد ہونے والے تمام غزوات میں بھی آپ نے جاں بازی کے ساتھ پیش رہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 400 درہم اور 4000 دینار بھیجے۔ انہوں نے تمام رقم غربا میں تقسیم کر دی اور اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو فرمایا کہ الحمدللہ ہم میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کے لیکچر سے آپ کو حضرت عبیدہ بن جراح کے کا مختصر تعارف جو ہے حاصل ہوا ہوگا۔ اللہ حافظ۔